زندگی میں ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی اور ہر رشتہ ہر سچ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض حقیقتیں جتنی خاموش رہیں اتنی محفوظ رہتی ہیں۔ ہم اکثر محبت اور اپنائیت میں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو بعد میں ہمارے سکون، عزت اور فیصلوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اسی لیے خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک سمجھداری ہے، اور یہی سمجھداری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 6 باتیں ایسی ہیں جو سگی بہن کو بھی نہیں بتانی چاہیے۔ میں یہاں دوستوں کی بات نہیں کر رہا، نہ رشتہ داروں کی، نہ ہمسائیوں کی، ساتھیوں یا دنیا والوں کی، بلکہ میں بات کر رہا ہوں اسی سگی بہن کی جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ میری جان ہے، یہ میرا خون ہے، اس سے کیا چھپانا۔ لیکن سن لو کہ زندگی میں سب سے مہنگی قیمت سچ بولنے کی نہیں ہوتی بلکہ غلط جگہ سچ بولنے کی ہوتی ہے۔ یہ دنیا نیتوں سے نہیں چلتی بلکہ نتائج سے چلتی ہے۔ آپ نے اگر اپنی زندگی کی کوئی بات صرف اپنا سمجھ کر زبان پر لا دی تو وہ بات آہستہ آہستہ آپ کی عزت، آپ کے سکون اور آپ کے مستقبل کو کھا جاتی ہے۔ اکثر لوگ دشمنوں سے برباد نہیں ہوتے بلکہ قریب ترین لوگوں کے سامنے کھل جانے سے برباد ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر بہن بری نہیں ہوتی، لیکن ہر بات بہن کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر باہر نکل گئی تو واپس نہیں آتی، صرف انجام چھوڑ جاتی ہیں، اور وہ خاموش نقصان جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا مگر زخم پوری زندگی جلتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون آپ کا دشمن ہے، آج میں صرف یہ بتاؤں گا کہ آپ کی زبان کب آپ کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ 6 باتیں اگر آپ نے جذبات میں آ کر اپنی سگی بہن کو بھی بتا دیں تو یاد رکھیں کہ آپ فوراً نہیں ٹوٹیں گے بلکہ آہستہ آہستہ ٹوٹیں گے، اور جب ٹوٹیں گے تو وہ لمحہ ضرور یاد آئے گا جب کسی نے کہا تھا کہ کچھ باتیں سگی بہن کو بھی نہیں بتانی چاہیے۔ دوستو، آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ اپنا نام اور شہر ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکوں۔ یہ لمحہ ہمارے دلوں کو قریب لانے کا موقع ہے۔ آئیں محبت اور نیک نیتی کے اس سلسلے کو بانٹیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں اور دعاؤں میں شریک ہوں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات جو سگی بہن کو بھی نہیں بتانی چاہیے وہ ہے اپنے مستقبل کے منصوبے۔ یہ بات سننے میں سخت لگے گی مگر سچ یہی ہے کہ جو چیز ابھی بنی ہی نہیں اسے زبان پر لانا خود اپنے ہاتھوں سے اسے کمزور کرنا ہے۔ ہم اکثر جذبات میں آ کر وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جنہیں وقت مانگتا ہے۔ شور نہیں، آپ کا کوئی ارادہ ہے، کوئی خواب ہے، کوئی قدم ہے جو ابھی زمین پر رکھا ہی نہیں گیا تو اسے الفاظ مت دیں۔ الفاظ بعض اوقات حوصلہ نہیں بنتے بلکہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سگی بہن تو دل کی امین ہوتی ہے، وہ خوش ہوگی، دعا دے گی، حوصلہ بڑھے گا، مگر زندگی نیتوں سے نہیں اثرات سے چلتی ہے۔ ہر سننے والا دعا نہیں کرتا اور ہر دل میں خوشی پیدا نہیں ہوتی، چاہے رشتہ کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو۔ آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، تنخواہ بڑھنے والی ہے، سفر کا ارادہ ہے، گھر بدلنے کا سوچ رہے ہیں یا زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے تو خاموشی کو اپنا محافظ بنائیں، کیونکہ جب بات باہر نکلتی ہے تو وہ صرف کانوں تک نہیں جاتی بلکہ دلوں میں اترتی ہے، موازنہ پیدا کرتی ہے، خاموش حسرت جگاتی ہے اور بعض اوقات ایسی نظر بن جاتی ہے جو چیز کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ادھورا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بات ماننا مشکل ہے مگر حقیقت ہے، ہر بہن نقصان نہیں پہنچاتی لیکن ہر منصوبہ سنانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف عمل کی زبان سمجھ آتی ہے۔ جب آپ بولنے سے پہلے کر دکھاتے ہیں تو نہ سوال اٹھتے ہیں، نہ رائے بنتی ہے، نہ مشوروں کی بھیڑ لگتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب کام ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نظر بھی بے اثر ہو جاتی ہے، کوئی حسرت بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔
یاد رکھیں خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک حکمت ہے۔ یہ وہ حفاظتی دیوار ہے جو آپ کے خوابوں کو لوگوں کی سوچ اندازوں اور غیر ضروری جذبات سے بچاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ اپنے انجام تک پہنچے تو اسے شور نہ دیں، اسے وقت دیں، حتیٰ کہ اپنی سگی بہن کو بھی پہلے نہ بتائیں۔ جب کام مکمل ہو جائے تب بولیں، تب آپ کے الفاظ کمزور نہیں ہوں گے بلکہ گواہی بن جائیں گے۔ دوسری بات اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں۔ انسان جب ٹوٹا ہوتا ہے تو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی سن لے، کوئی سمجھ لے، کوئی دو لفظ ایسے کہہ دے جن سے دل ہلکا ہو جائے، اور اسی لمحے وہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز ہار دیتا ہے، یعنی اپنی کمزوری۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ درد بانٹنے سے کم ہو جائے گا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ درد بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ وہ محفوظ ہاتھوں سے نکل کر غیر محفوظ ذہنوں میں چلا جاتا ہے۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی، مالی تنگی نے سانس گھونٹ رہی ہے، شوہر یا سسرال سے شکوے دل میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ سب کہانیاں سنانے کے لیے بہت آسان ہوتی ہیں، مگر ان کے نتائج بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ آج جو شخص ہمدردی سے سر ہلا رہا ہوتا ہے، کل اختلافات کی ایک معمولی چنگاری پر وہی باتیں ہتھیار بن جاتی ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ ہتھیار آپ ہی نے اس کے ہاتھ میں دیے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ رشتے ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتے۔ آج قربت ہے، کل فاصلے بھی آ سکتے ہیں۔ آج راز محفوظ لگتا ہے، کل وہی راز مجلسوں کا موضوع بھی بن سکتا ہے۔ سگی بہن بھی آخر انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ اس کے اپنے تجربات ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی کمزوریاں ہیں۔ وہ شاید نقصان کا ارادہ نہ رکھتی ہو، مگر اختلاف کے لمحے میں یادداشت بہت تیز ہو جاتی ہے اور زبان بہت بے رحم۔ کمزوری کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کی پہچان بدل دیتی ہے۔ جب لوگ آپ کو مضبوط کی بجائے مجبور کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو احترام آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر آپ کی بات وزن کھو دیتی ہے، آپ کے فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں، اور آپ کی ہر کوشش پر یہ فقرہ چپکا دیا جاتا ہے کہ اس کے حالات تو ویسے ہی خراب ہیں۔ عقل مندی اس میں نہیں کہ دل کا ہر حال زبان پر لے آئیں، بلکہ عقل مندی اس میں ہے کہ دل اور زبان کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہو۔ ہر درد بیان کے قابل نہیں ہوتا اور ہر آنسو گواہ مانگتا بھی نہیں۔ کچھ جنگیں خاموشی سے لڑی جاتی ہیں اور کچھ مسائل صرف صبر، دعا اور عمل سے حل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی کمزوری چھپا کر آپ جھوٹ نہیں بولتے بلکہ خود کو بچاتے ہیں، کیونکہ جس دن رشتہ بدلے گا، لہجہ بدلے گا یا حالات پلٹ جائیں گے، وہی کمزوریاں سب سے پہلے آپ کے خلاف بولیں گی۔ تیسری بات مستقبل کے ارادے اور سوچے سمجھے فیصلے ہیں۔ انسان جب کوئی نیا راستہ سوچتا ہے تو وہ راستہ سب سے پہلے ذہن میں بنتا ہے، زمین پر بعد میں اترتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ آپ کے ارادوں سے اختلاف کریں گے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ارادوں کو مکمل ہونے سے پہلے وزن کرنے لگتے ہیں، اور جو چیز ابھی تولے جا رہی ہو وہ آگے بڑھنے سے پہلے تھک جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، زندگی کا رخ کس طرف موڑنا ہے، کون سا دروازہ بند کرنا ہے اور کون سا کھولنا ہے۔ یہ فیصلے بہت ذاتی ہوتے ہیں، اتنے ذاتی کہ اگر انہیں زبان پر لے آیا جائے تو وہ آپ کی سوچ کا حصہ نہیں رہتے بلکہ لوگوں کی رائے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہر شخص اپنے تجربے کے مطابق آپ کے مستقبل کو ناپنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ خود شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات کر لینے سے راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات کر لینے سے راستے پر ہجوم لگ جاتا ہے۔ کوئی کہے گا یہ ممکن نہیں، کوئی کہے گا وقت ٹھیک نہیں، کوئی آپ کو ڈرا دے گا، کوئی آپ کو ماضی یاد دلائے گا، اور سب سے خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسکرا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ یہی جملہ اکثر بڑے فیصلوں کی قبر بن جاتا ہے۔
سگی بہن کا معاملہ بھی یہی ہے، قربت کی وجہ سے بات دل سے نکل آتی ہے، مگر قربت ہی تو توقعات کو جنم دیتی ہے۔ پھر وہ آپ کے ہر قدم کو دیکھتی ہے، ہر تاخیر پر سوال کرتی ہے، ہر مشکل پر یاد دلاتی ہے کہ تم نے تو یہ سوچا تھا، اور یوں وہ فیصلہ جو خاموشی میں مضبوط ہونا تھا جواب دہی کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف انجام سمجھ آتا ہے، وضاحت نہیں۔ جب آپ خاموشی سے عمل کرتے ہیں تو نہ آپ پر کسی کی رائے کا دباؤ ہوتا ہے، نہ ناکامی کا ڈر۔ آپ گرتے بھی ہیں تو اکیلے، اٹھتے بھی ہیں تو اکیلے، اور یہی اکیلاپن آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے خوف ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باشعور ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سوچ قابل اعلان نہیں ہوتی، اور ہر راستہ تماشا بننے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بدلنا ہے بدلیں، جو بنانا ہے بنائیں، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، مگر شور کے بغیر۔ دوست، رشتہ دار، ہمسائے تو بہت دور کی بات ہے، اپنی سگی بہن کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ بعض فیصلے اگر سن لیے جائیں تو پورے ہونے سے پہلے ہی بکھر جاتے ہیں۔ چوتھی چیز ذاتی راز ہے۔ انسان کی اصل طاقت اکثر اس بات میں چھپی ہوتی ہے کہ وہ کیا چھپا کر رکھتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے گوشے ہوتے ہیں جن پر روشنی نہیں ڈالی جاتی، جنہیں لفظوں میں قید نہیں کیا جاتا، اور جن پر خاموشی کی چادر تنی رہتی ہے۔ یہی گوشے انسان کی شخصیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ راز زبان پر آ جاتے ہیں تو انسان خود اپنے دفاع کی دیوار گرا دیتا ہے، اور پھر اسے یہ شکوہ نہیں رہتا کہ کوئی اس کے اندر جھانک رہا ہے۔ راز جرم نہیں ہوتے بلکہ حد ہوتے ہیں۔ یہ وہ سرحدیں ہیں جو آپ کو دوسروں سے الگ اور محفوظ رکھتی ہیں۔ جو شخص ہر بات بتانے کو سچائی سمجھ لیتا ہے، وہ دراصل اپنی زندگی کو سب کے تجزیے کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر لوگ آپ کے فیصلوں کو پرکھتے ہیں، آپ کی نیتوں پر سوال اٹھاتے ہیں، اور آپ کی خاموشیوں کے مطلب نکالنے لگتے ہیں۔ یوں آپ آہستہ آہستہ ایک مضبوط انسان نہیں رہتے، بلکہ ایک کھلی کتاب بن جاتے ہیں جسے ہر کوئی اپنی سہولت سے پڑھتا ہے۔ ہم یہ سوچ کر راز بتا دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا اپنا ہے، سگی بہن ہے، خون کا رشتہ ہے، لیکن رشتہ کبھی راز کی ضمانت نہیں ہوتا۔ حالات بدلتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، اور انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ آج کی جو بات سینے میں محفوظ لگتی ہے، کل وہی بات اختلاف کی صورت میں یاد دہانی بن جاتی ہے۔ پانچویں بات اپنی یا شوہر کی آمدنی اور اس کے ذرائع ہیں۔ پیسہ جب زبان پر آ جاتا ہے تو سکون دل سے نکل جاتا ہے۔ آمدنی کوئی فخر کی چیز نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری جتنی کم ظاہر ہو اتنی ہی محفوظ رہتی ہے۔ آپ کتنا کماتے ہیں، شوہر کہاں سے کماتے ہیں، کتنا ذرائع ہیں، یہ معلومات جتنی واضح ہوں گی اتنی ہی نظروں، توقعات اور موازنوں کو دعوت دیں گی۔ لوگ سن کر خوش نہیں ہوتے بلکہ حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی آپ کے خرچ گنواتا ہے، کوئی آپ کی زندگی کے فیصلوں پر سوال اٹھاتا ہے، اور کوئی دل ہی دل میں یہ طے کر لیتا ہے کہ آپ کو کہاں اور کتنا دینا چاہیے۔ یوں آپ کی آمدنی آپ کی محنت نہیں رہتی بلکہ لوگوں کی توقعات بن جاتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سگی بہن تو خیر خواہ ہوگی، مگر رقم کی بات پر خیر خواہی بھی بدل جاتی ہے۔ پھر وہی باتیں مشورے بن کر آنے لگتی ہیں، پھر تقابل شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی نجی زندگی عوامی گفتگو بن جاتی ہے۔ بغیر کسی برے ارادے کے بھی بات آگے بڑھ جاتی ہے، شکل بدلتی ہے اور آپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ آمدنی کو راز رکھنا لالچ نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ لوگوں کو اندازوں میں رہنے دیں۔ ابہام ایک حفاظتی پردہ ہوتا ہے۔ جب آپ واضح نہیں کرتے تو نہ کوئی مطالبہ کرتا ہے، نہ کوئی حق جتاتا ہے، نہ کوئی آپ کے وسائل پر نظریں جماتا ہے۔ اس لیے جو مل رہا ہے اسے سنبھال کر رکھیں، شور نہ مچائیں۔ یاد رکھیں، پیسے کا ذکر جتنا کم ہوگا زندگی اتنی ہلکی رہے گی۔ اسی لیے اپنی یا شوہر کی آمدنی اور اس کے ذرائع، حتیٰ کہ اپنی سگی بہن کو بھی نہ بتائیں۔
چھٹی بات جو سگی بہن کو بھی نہیں بتانی چاہیے وہ ہے اپنے ماضی کی ناکامیاں۔ انسان کی زندگی میں ناکامیاں سب سے تلخ اسباق دیتی ہے، مگر ان کے بارے میں بات کرنا اکثر سب سے مہنگا سبق بن جاتا ہے۔ جو لمحات آپ نے گزرے ہیں، جن میں آپ گرے ہیں، وہ لمحے صرف آپ کے لیے رہنے چاہیے۔ آنسو بہانا یا کہانی سنانا دل کو ہلکا لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحے زبان پر آتے ہی آپ کے خلاف استعمال ہونے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سگی بہن تو دل کی امین ہوتی ہے، وہ تو سمجھ لے گی، وہ تو تسلی دے گی، مگر زندگی میں ہر رشتہ مستقبل نہیں رہتا، اور ہر لمحہ ہر شخص کی نیت اور یادداشت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو بات آج ہمدردی کے ساتھ سنی جاتی ہے وہ کل تنازع، اختلاف یا مذاق کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور اسی میں سب سے بڑا نقصان چھپا ہوتا ہے۔ جو درد آپ نے زبان پر لایا وہ استحصال کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ناکامی سے سیکھنا ضروری ہے، مگر اسے بانٹنا غیر محفوظ ہے۔ ہر ناکامی کا راز رکھنا، ہر سبق کو دل میں محفوظ رکھنا آپ کی طاقت اور حکمت ہے۔ خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ ایک حکمت ہے جو آپ کو مستقبل کے نقصان سے بچاتی ہے۔ دوست رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنی سگی بہن کو بھی اپنی ناکامیوں کا ذکر نہ بتائیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی صرف سچ بول دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ جاننے کا نام ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ ہر رشتہ محترم ہوتا ہے، مگر ہر بات ہر رشتے کے قابل نہیں ہوتی، خاص طور پر وہ باتیں جو آپ کے خوابوں، کمزوریوں، فیصلوں، رازوں، وسائل اور ماضی سے جڑی ہوں، کیونکہ یہی چیزیں آپ کی اصل طاقت اور شناخت ہوتی ہے۔ انسان اکثر نیت پر بھروسہ کر کے الفاظ خرچ کر دیتا ہے اور پھر پوری عمر نتائج بھگتتا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی دھوکہ نہیں بلکہ حفاظت ہے، رازداری بے ایمانی نہیں بلکہ خودداری ہے، اور ہر بات بتا دینا سچائی نہیں بلکہ نادانی بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں وہ کم بولتے ہیں اور زیادہ عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں کو شور نہیں دیتے بلکہ وقت دیتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں کو تماشا نہیں بناتے بلکہ صبر سے جوڑتے ہیں۔ یہی طرز عمل انسان کو اندر سے مضبوط اور باہر سے باوقار بناتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت، سکون اور مستقبل محفوظ رہے تو اپنی زبان کو اپنا رازدار بنائیں، کیونکہ بعض باتیں اگر دل میں رہیں تو طاقت بنتی ہیں، اور اگر زبان پر آ جائے تو کمزوری، اور یہی فرق ایک عام زندگی اور ایک باوقار زندگی کے درمیان فیصلہ کن لکیر کھینچ دیتا ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔